نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو ایک بڑا اہم واقعہ ہوا، اور اس کے بعد 17 رمضان کو جو ابھی آنے والا ہے، ایک اور اہم واقعہ اسلامی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہوا۔ آج جمعۃ المبارک ہے، یعنی ایک بہت بڑا ایونٹ 10 رمضان کو اور ایک بہت بڑا واقعہ 17 رمضان کو۔ آج کی میری گفتگو مختصراً ان دونوں سے متعلق ہوگی۔ بچوں، پتہ ہے 10 رمضان المبارک کو کیا ہوا تھا؟ یہ دن باب الاسلام کہلاتا ہے۔ باب الاسلام کیوں کہلاتا ہے؟ کہ اس تاریخ کو محمد بن قاسم بر صغیر میں داخل ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا جو اسلام کے لیے بر صغیر کا دروازہ ثابت ہوا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی کہ اسلام کی کچھ بیٹیاں، کچھ بہنیں اور مائیں، جن کو راجہ داہر کے قزاقوں نے، بحری ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا اور قید کر لیا تھا، اور ایک خاتون نے کسی طرح سے ایک خط حجاج بن یوسف کو پہنچا دیا، جو عراق کے گورنر تھے۔ انہوں نے، دیکھیے اسلامی غیرت کا بھی ہماری کیا مقام ہوتا تھا، اپنے بھتیجے کو فوراً تیار کیا، فوج دے کے بھیجا، جاؤ اپنی بہنوں اور ماؤں کو آزاد کرواؤ۔ محمد بن قاسم فوج لے کر بر صغیر میں داخل ہوا، اور کہاں سے داخل ہوا؟ سندھ۔ راجہ داہر کے ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اللہ نے اسے فتح عطا فرمائی، اور پھر وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک خواتین کو آزاد کرانے کے جذبے سے آیا، اللہ نے اس کا اجر کیا دیا، بڑھتے ہوئے ملتان تک جا پہنچا، پھر بر صغیر میں، اس انڈیا میں کافی دیر تک اس نے کم از کم 2-3 سال تک حکمرانی کی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی گورننس کیسی تھی، مسلمان حکمران اور ہندوؤں کے ساتھ کتنا عمدہ سلوک کیا ہے۔ بچوں، یہ حقیقت ہے اور یہ تاریخ میں ریکارڈڈ ہے کہ جب اسے واپس بلایا گیا تو مسلمان تو پریشان ہوئے ہی، لیکن سب سے زیادہ ہندو روئے تھے۔ یہ میسج ہے کہ مسلمان جب حکمران ہوتے ہیں تو اپنی غیر مسلم رعایا کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ذرا آج دیکھو، وہی بر صغیر ہے، وہی انڈیا ہے، آج ہندو حکمران ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور تشدد انہوں نے روا رکھا ہوا ہے۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اور ہندوستان کے دیگر مقامات پر کس طرح سے عرصہ حیات ان پہ تنگ کیا ہوا ہے، میسج ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور میسج بھی ہے کہ کبھی ہماری غیرت کا لیول یہ تھا کہ اگر ایک خاتون کا خط آئے تو عراق سے گورنر اب فوج بھیجے اور جا کہے کہ جاؤ آزاد کرو اپنی بہنوں اور ماؤں کو، تو پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر رمضان المبارک میں ہی، اللہ اکبر، دوسرا واقعہ جو پیش آیا ہے، میں اس کا 17 رمضان المبارک کو، پہلے ذرا اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو۔ جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا، اس ماضی قریب میں جس طرح سے 2 سپر پاورز ہوا کرتی تھی، آج بھی وہ دوسری پاور جو ہے پھر سے ابھر رہی ہے، امریکہ اینڈ رشیا، یہ 2 سپر پاور۔ اسی طرح سے ماضی میں، اللہ اکبر،
دور رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی دو سپر پاورز تھیں، ایک ایرانین امپائر اور ایک رومن امپائر۔ یہ دونوں اکثر ان کے درمیان کشمکش برپا رہتی تھی۔ کیا ہوا کہ رومن امپائر پر ایرانیوں نے حملہ کیا اور ان کو یوں کہہ لیجئے اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ رومن امپائر شکست کھا گئی۔ یہ ایرانی، یہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور وہ لوگ مذہب کو ماننے والے تھے، کرسچن تھے، یہ ان کی صلیب کو اٹھا کے لے گئے۔ یہ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا۔ ادھر اب ذرا غور کیجئے، ادھر مکہ مکرمہ میں بھی تحریک جاری ہے، تحریک کے قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف قریش مکہ ہے، کفار ہے۔ یہاں پر پھر مسلمانوں کے درمیان اور یوں کہہ لیجئے کفار کے درمیان ایک کشمکش برپا ہے۔ جب یہ خبر پہنچی مکہ مکرمہ میں کہ رومن امپائر ہار گئی ہے، یعنی جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ ہار گئے ہیں، اور جو مجوسی ہیں، جو آتش پرست ہیں، وہ جیت گئے ہیں، تو یہاں پر کفار کے حوصلے بلند ہوئے۔ وہ کہنے لگے، انہوں نے اس سے شگون لیا اور مشہور کرنا شروع کر دیا کہ جس طرح سے رومن امپائر ہار گئی ہے، اسی طرح سے یہاں پر جو تحریک برپا ہے، یہ جو اسلامی تحریک برپا ہے، یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چلا رہے ہیں، یہ اسی طرح ہاریں گے اور ہم جیتیں گے۔ اس پر مسلمانوں میں تھوڑی سی بد دلی پیدا ہوئی۔ اللہ کریم نے پھر اس بد دلی کو دور کرنے کے لیے آیات نازل کی۔ سنو ذرا، let you know this can be called as historical miracle of قرآن۔ الف لام میم، سورہ روم کی آیات نازل ہوئی۔ غلبت الروم، آج رومن امپائر شکست کھا گئی ہے۔ فی ادنی الارض وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ کفار بغلے نہ بجائیں، ان قریب یہ دوبارہ جیتیں گے، پھر غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، within 10 years، اللہ ٹائم فریم بھی دے دیا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس سال اس دن جب یہ رومن امپائر دوبارہ غالب آئے گی، اللہ کریم مسلمانوں کو بھی ایک بڑی خوشخبری سنائیں گے۔ کون سی خوشخبری؟ ابھی اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لوگ حیران ہوئے، یہ کیا، کون سی خوشخبری ہوگی؟ بنصر اللہ، سن لو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، خوشخبری ملے گی مسلمانوں کو، اور یہ اللہ کی مدد سے ہوگی۔ ینصر من یشاء، جس کو چاہتا ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بڑا وہ ساورن پاور ہے، اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب گبن جو فال آف رومن امپائر کے رائٹر ہیں، اس پر ایک پکچر بھی بنی تھی۔ اب سنو ذرا وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ آیات نازل ہوئی ہیں 615 عیسوی میں، 615 عیسوی میں، اور اس کے بعد ہر روز جو خبر آ رہی تھی وہ رومن امپائر کے جیتنے کی طرف نہیں، مزید بربادی کی خبریں تھیں۔ آج عراق بھی گیا، یہ لیبیا بھی گیا، یہ فلاں بھی گیا، یہ فلاں بھی گیا۔ شکست مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا دوبارہ بھی غالب آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات سنا دوں۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک ان کے کوئی دوست تھا، وہ کہنے لگا تمہارے اللہ رسول نے کہا ہے یہ دوبارہ جیت، میرے ساتھ شرط لگا لو، کبھی نہیں جیت سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کہا شرط لگا لو بھئی، 10 اونٹوں کی حضور سے ذکر کیا، ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی، آپ نے فرمایا 100 اونٹوں کی کر لو۔ 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ اور آپ نے فرما دیا ان کو بتا دو within 10 years۔ وہی ہوا۔ جس وقت یہ سال گزرتے چلے گئے، پہلے تو خبریں ساری منفی آتی رہیں، لیکن اللہ پہلے شکست کنسالیڈیٹ ہوتی چلی جا رہی۔ جو ہی 624 کا سال آیا تو قیصر روم اٹھا،
اس نے فوج تیار کی اور چندہ کی لوگوں سے کرسچن سے پیسے جمع کیے، اور ہرکل جسے ہرکلیس کہتے ہیں اسے فوج کا سپہ سالار بنا کے کہا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے 9 سال سے جو غم برداشت کیا تھا، اٹھو اور نکلو اور ان کو ایران کے ساتھ ان کو تہس نہس کر کے آؤ۔ وہی ہوا 624 میں ہرکلیس بحر اسود سے ہوتا ہوا جا کے ایرانین امپائر پر حملہ آور ہوا، اور ایرانین امپائر اسی طرح سے بری طرح شکست کھا گئی جس طرح سے 9 سال پہلے انہوں نے رومن امپائر کو اپنے پاؤں تلے روندا تھا۔ ان کی جس طرح سے صلیب کی بے حرمتی ہوئی تھی، آج اسی طرح سے ان کے آتش کدے کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ قرآن کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی۔ بچوں، میں نے آپ کو آیات سنائی تھی کہ اس دن اسی سال مسلمانوں کو بھی ایک بڑی خوشخبری ملے گی۔ بوجھو وہ کون سی خوشخبری تھی 624 میں جو ملی تھی؟ یہی تو خوبی تھی، خوشخبری یہی تو تھی۔ 17 رمضان المبارک کو اللہ غزوہ بدر ہوا تھا۔ 313 مجاہدین نکلے تھے دنیا کی تقدیریں بدلنے کے لیے، اور تقدیریں بدل کے رکھ دی تھی۔ مارکہ حق و باطل پہلا مارکہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن کے الفاظ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ارے تمہیں یاد نہیں؟ تم تو بڑے ہی کمزور تھے، ہر وقت ڈرا کرتے تھے أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، لوگ تمہیں اُچک نہ لیں۔ پھر دیکھو اللہ نے تمہاری کس طرح سے مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میسج ہمارے لیے۔ کیا میسج ہے؟ بس اقبال کا شعر سن لو، میں بات ختم کرتا ہوں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ آج بھی اگر وہ کردار جو مجاہدین بدر کا تھا وہ تم پیدا کر لو تو آج بھی اللہ کی مدد، فرشتے آسمان سے اترنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بچوں، میسج ہے عالم اسلام کے لیے جو آج ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے، پیغام ہے، تیاری کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، اللہ اکبر، ہر طرح کی قوت حاصل کرو، چھا جاؤ۔ لیکن اس کے لیے میں نے کہا نا فضائے بدر کی ضرورت ہے۔ لاسٹ پوائنٹ، فضائے بدر کیا تھی؟ بس ایک آیت سن لو اینڈ لیٹ می کلوز اٹ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، بڑی محبت سے پڑھتے ہیں، اور اللہ کے دیا ہوئے رزق میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں وہ سچے مومن، یہ ہے وہ فضائے بدر۔ اللہ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے اونچے مقام ہے۔ ومغفرۃ ورزق کریم، مغفرت بھی ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ بچوں، آج یہی کردار چاہیے عالم اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ پھر سے تم غالب آ سکتے ہو۔ کبھی ہم غالب تھے، صرف غالب نہیں تھے، دنیا کے لیڈر تھے، آج مغلوب ہیں اور سلیوز ہیں۔ اس سلیوری سے، غلامی سے نکلو اور ورلڈ لیڈرز کا مقام پھر سے حاصل کرو۔ لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ میں نے اقبال کے الفاظ میں آپ کو سنا، فضائے بدر پیدا کر، وہ کردار، وہی کردار، اللہ اکبر، بس وہ پیدا کر لو۔ میری دعا ہے اللہ میرے بچوں کو، میرے اس پیارے ادارے کے اساتذہ کو، اللہ کریم ہم سب کو اس ورلڈ لیڈرز بننے کے اہل بنا دے۔ اور میری دعا ہے اللہ کریم میرے تمام بچوں اور بچیوں، تمام اساتذہ، یا جی سی یونیورسٹی کے تمام ملازمین، اور خاص طور پر
جی سی یونیورسٹی کے وائس چانسلر، میری دعا ہے اللہ کریم ان کی زندگیوں میں برکت دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔